اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ سجدہ نہ کریں جب میں نے آپ کو حکم کر دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں خطاب تمام انسانیت کو فرمایا کہ تم سب کو ہم نے پیدا کیا، تم سب کو ہم نے صورتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، صورت عطا فرمائی، تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آپ سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے جو وجہ پوچھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم کر دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ اب ظاہری طور پر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ یہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو وہاں رہ رہا تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو حکم ہی نہیں تھا۔ اگر سجدہ نہیں کیا تو حکم کی نافرمانی تو نہ ہوئی، پھر پکڑ کیسی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو حکم فرمایا وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی تھے اور سارے کے سارے فرشتے۔ ایک جگہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ادنیٰ درجے کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف عناصر سے بنایا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو جنوں کی عنصر کے ساتھ ان کے عناصر ملتے ہیں، تو اس ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے اندر رکھا، اگرچہ ان میں باقی ساری صفات فرشتوں کی ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ جس چیز کا ان کو حکم ہو وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں یہ بات رکھ دی ہے، اس کے علاوہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ابلیس انہی میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو سب کو حکم فرمایا، اس کو بھی حکم فرمایا۔ اس کی دلیل یہی ہے اذ امرتک، اللہ فرما رہے جب میں نے تجھے بھی حکم کیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں اگرچہ قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ زیادہ تو فرشتے ہی تھے، اس وجہ سے فرشتوں کا تذکرہ ہو گیا۔ درمیان میں ایک آدھ فرد دوسرا ہے جس کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس وجہ سے الگ تذکرے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ اس حکم میں شامل تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ سجدہ نہ کریں؟ اور یہ جو سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یہ سجدے کی بڑی ہی قیمت ہے۔ یہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے تو حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم نماز کی طرف آؤ اور تم کامیابی کی طرف آؤ، کیونکہ اس میں جو سجدہ ہے یہ نماز کا مرکز ہے۔ اس وجہ سے یہ جو نماز کی جگہ اس کو مسجد کہتے ہیں، اس کو مرکع نہیں کہتے ہیں، اس کو مقام نہیں کہتے، قیام کی جگہ، رکوع کی جگہ، اس کو سجدے کی جگہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سجدے کی جگہ انسان کی عبادت کی سب سے اعلیٰ مقام ہے اور سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب انسان کے اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہو، اپنی سب سے عزت والی چیز اللہ کے سامنے جھکا رہا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سجدہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے سب کو کہ سجدہ کرو،
تو اس وقت صرف وہی سجدہ کر سکے گا جو دنیا کے اندر سجدہ کرتا تھا۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا اس کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے گی، وہ باوجود چاہنے کے، کوشش کے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت سجدے کی اس قیمت کا پتہ چلے گا کہ جو سجدہ کرنے والے ہوں گے وہ تو فرما برداروں میں شامل ہوں گے، اور جو سجدہ نہیں کر سکیں گے وہ نافرمانوں میں، اور اس دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ اس وجہ سے سجدے کی قیمت اس وقت معلوم ہوگی۔ تو ایک ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اس نے جو جواب دیا ہے بڑا اپنی طرف سے عقل مندانہ ایک جواب دیا، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ فرمایا انا خیر منہ، شیطان نے کہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کیا علت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آگ میں کیا خصوصیات ہیں جو مٹی سے برتری کا وہ دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آگ ہے اس میں روشنی ہے اور اس میں بلندی ہے، یہ دو چیزیں دیکھ رہا ہے، اور مٹی کے اندر اس کے مقابلے میں پستی ہے اور اس میں بچھ جانا ہے اور اس میں روشنی نہیں ہے بظاہر۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں جس کی خصوصیات میں روشنی بھی ہے اور بلندی بھی ہے۔ یعنی اس نے اپنے حسد اور کبر کی علت بیان کی۔ حسد اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلاتا ہے، اور تکبر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آگ میں پائی جا رہی ہیں۔ حسد، جس سے حسد ہوتا ہے آدمی اس سے جلتا رہتا ہے اور اندر اس کو کھاتا رہتا ہے، اور ساتھ یہ حسد نیکیاں بھی جلاتا رہتا ہے۔ تو حسد کی خاصیت جلانا ہے، اس وجہ سے اس میں حسد تھا، اور چھچورا پن ہے آگ کے اندر، کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے آ رہی، کبھی اوپر جا رہی، اس میں استقامت نہیں ہے۔ یہی بات اس شیطان میں بھی موجود تھی، اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ وخلقتہ من طین، کہ اس کو مٹی سے بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اس کی دونوں کی ذات کا اعتبار ہے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ وہ بھی عنصر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ایک عنصر ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ دونوں چیزوں مخلوق ہونے میں تو دونوں برابر ہیں۔ باقی جس ذات نے اس میں خاصیت رکھی، جب وہ ذات اس کی خاصیت اٹھا لے تو اس میں کیا خاصیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے تو کیسے یہ جل سکتی ہے، اور آگ میں پستی پیدا کر دے تو کیسے بلندی ہو سکتی ہے اس میں؟ تو جس ذات نے اس میں خاصیت رکھی، جب اس کا حکم آیا تو اس کے سامنے تو فرما برداری اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس سے ہٹ کر اگر آگ اور مٹی کی ذات میں بھی غور کیا جائے تو جو صفات مٹی میں ہیں وہ صفات آگ میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں خدمت کا جذبہ رکھا ہے، یہ پچھلی آیات میں گزرا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کو تمہارے لیے خادم بنا دیا کہ جو چیز تم چاہتے ہو وہی تمہارے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور اس میں بچھنا ہے، تواضع ہے، اور تواضع اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ تواضع سے ان چیز کی بلندی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر یہ بات رکھی ہے، آگ کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آگ کے اندر تو نقصان پہنچانا ہے، جلانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روحانی اعتبار سے، تجلیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دو تجلیات ہیں، ایک صفاتی تجلیات ہے اور ایک ذاتی تجلیات۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ذاتی نام ہے، لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی ایک خاص روشنی ہے، ایک تجلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، رحمان ہونا، کریم ہونا، اور اللہ تعالیٰ جبار ہونا، قہار ہونا، اور اس کا منتقم ہونا، انتقام لینا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا، اس کا انعام دینا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو ان کی بھی روشنیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روشنیاں ہیں باقی مخلوق میں، یعنی فرشتے ہیں ان میں، جنات میں، ساری مخلوق میں اپنی صفاتی تجلیات کو رکھا ہے۔ اور جو انسان ہے، یا تو عرش پر ذاتی تجلیات ہیں یا پھر انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ذاتی تجلیات ڈالی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جو سورج ہے اس کی روشنی ہے، اب یہ جو ہوا ہے، فضا ہے،
ایک لطیف مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، اور مٹی ایک کثیف مخلوق ہے، نظر آتی ہے، اس کا وجود ہے۔ تو یہ جو سورج ہے، یہ جو ہوا ہے، اس سورج کی روشنی کو ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن مٹی اس کی روشنی کو ظاہر کرتی ہے۔ مٹی پر جب کرن پڑتی ہے، شعاع پڑتی ہے، تو وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں، اس کی تجلیات جنوں میں یا فرشتوں میں نظر نہیں آتی، اس کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی تجلیات کے ظاہر ہونے کی صلاحیت اس میں رکھی ہے۔ اس اعتبار سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے اور جنات سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے انسان کو شرف بخشا ہے جب انسان اپنی انسانیت پر قائم رہے، اپنی صفت خاک کو، اپنے خاکی ہونے کو ظاہر رکھے، اپنے اندر تواضع اور خدمت کے جذبات ہوں، فرما برداری کے جذبات ہوں، تو انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سجدے کا حکم ہو تو اس میں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ جس نے ایک سجدے کا انکار کیا وہ کتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور روزانہ اللہ کی طرف سے ہمیں کتنے سجدوں کا حکم ہے، ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی ہے اس کی عنصر مٹی کی وجہ سے، خاکی عنصر کی وجہ سے۔ جو خاک کے اندر صفات ہیں وہ بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر انسان میں بھی آگ والی صفات پیدا ہو گئیں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ آگ کی صفات ہیں، دوسرے کے لیے کو جلانا اور اس کو نقصان پہنچانا، یہ آگ کی صفات ہے۔ اگر یہ آ گئیں تو پھر انسان انسانیت سے نکل کر دوسری صفات میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم بھی کر دیا، قالا، شیطان نے کہا، انا خیرن، میں بہتر ہوں، منہ، اس انسان سے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نارن، آگ سے، وخلقتہ، تو نے پیدا کیا اس کو، من طین، مٹی سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مہربان، اے اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سے اپنی ناراضگی اٹھا لے، یا اللہ اپنی رحمت اتار دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو، کبر کو، یا اللہ نخوت، غرور کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دل میں تواضع، انکساری، خدمت کا جذبہ، عاجزی، یا اللہ یہ صفات ہمارے اندر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ویسے بنا جیسے تجھے یا اللہ محبوب بن جائیں ہم تیرے، یا اللہ ایسے نہ بنا کہ تیرے ہم مبغوض بن جائیں، یا اللہ عافیت نصیب فرما۔ ہم سب تیرے محتاج ہیں، سارے خزانوں کا تو اکیلا مالک ہے، تیرے فیصلوں سے ساری مخلوق پر انعامات ہوتے ہیں، یا اللہ تو اگر اپنا فیصلہ نہ کرے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں عطا کر سکتا، یا اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، اپنا فضل نصیب فرما، تیری رحمت مانگتے ہیں، رحمت نصیب فرما، یا اللہ ہم رزق مانگتے ہیں، وسیع رزق نصیب فرما، ہم تکلیفوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما، مشکلات، یا اللہ نقصانات، ہر قسم کی آفات سے ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں حفاظت نصیب فرما، دنیا آخرت میں ہمیں عزت نصیب فرما، جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں میں جتنی حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، جو پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں تو ہی دور کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں